کیا کرو تم؟ صبر کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ تو بیچارہ اتنا سا جانتا تھا، اتنا سا اس کو علم تھا کہ جو قرآن نے بتایا تھا کہ صبر کرنا ہے اور تقوی قائم کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس پر؟ خداوند ذوالجلال پر۔ میرے پاس زیادہ پیسے یا مال اکٹھے ہو سکتے ہیں یا مال کا مالک مجھ سے بڑا خدا ہے؟ میرا باس، میرے شہر کا کوئی امیر بندہ، میرا باپ مجھے مال دے سکتا ہے یا خدا دے سکتا ہے؟ طاقت کوئی مجھے میرے جسم سے خوراک سے حاصل ہو سکتی ہے یا اللہ کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے لینا چھوڑ دیا، میں نے دنیا سے لینا شروع کر دیا۔ یہ بتدریج ہوا ہے۔ ایک میں نے آپ کو مثال دی نا، یہ سادہ سی مال کی، میں ایک اور مثال دیتا ہوں خاص طور پہ بچوں کو ہمیشہ یہ میرا میں ابو ذر غفاری کے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں غفاری ہوں، اپنے آپ کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے اوپر لے کے جاؤں۔ ابو ذر غفاری جس سٹینڈ پہ کھڑا تھا میں اس پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مال اکٹھا نہ کرو ایک شخص کو، اس سے جہنم میں تمہیں داغا جائے گا، سونے اور چاندی سے داغا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا جواب میں کہ کیا تمہیں اس کے علاوہ قرآن کی کوئی صورت نہیں آتی؟ اور کہتا نہیں، تمہارے لیے ہے ہی، تمہارے لیے باغ ہی۔ میں اس کے اس خیال سے 10,000% متفق ہوں۔ اس نے جو بتایا تھا نا کر کے، یا اس جیسے لوگوں نے اور بتایا کر کے کہ دین کا کام کرنے کے لیے نکلو تو 1 روپیہ بھی کسی سے مت لینا، اس سے مانگنا جس کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کی مزدوری کر رہے ہو اس سے مانگو۔ جیسے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اپنی اس نبوت رسالت کا نہیں مانگتا۔ اتنا کہتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت کر لیا کرو۔ وہ قریبیوں سے محبت اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے، اس نے کہا تھا کہ وہ واجب ہے۔ ان کو بتا دو کہ محبت کی ولایت واجب ہے، اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں مانگنا۔ تو جو بھی مانگنا ہے پھر اس کے لیے مانگنا پڑے گا جس کا کام کرنے کے لیے نکلے ہو۔ تو جس کا کام کرنے کے لیے نکلے ہو وہ اس کو غریب سمجھتے ہو، اور جس کے پاس جا کے نماز پڑھائی ہے یا قرآن پڑھایا ہے یا مجلس پڑھی ہے یا فضائل اور مصائب پڑھے ہیں یا نعت پڑھی ہے، اس کو کہتے ہو مجھے پیسے دے دو، اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہو۔ آج کسی کو کہو کہ نہیں میری یہ دین نہیں ہے تو وہ اس کا ہمیں اس پیرائے میں جواب دیتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ پیسے لینا ٹھیک ہے، دین کے کام کے پیسے لینا جائز ہے۔ یہ کون سا کوئی واجب کام تھا؟ واجب کے پیسے نہیں ہوتے، اور غیر واجب جو کام ہوتی ہے جو انسان کرے یا نہ کرے مستحب ہے، اس کے پیسے لے لینے چاہیے۔ نہیں بھائی، پورے کا پورا دین واجب ہے۔ کسی مجتہد نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکر محمد و آل محمد ذکر قرآن نہیں ہے۔ جب قرآن کی آمدنی جائز نہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ محمد و آل محمد کا ذکر کرنے کی آمدنی جائز ہو جائے گی؟ جب ہم مانتے ہیں کہ یہ بھی قرآن ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد۔ میں نے اس پورے دور سے جو آپ کو یہ کر رہا ہوں 329 سے 1443 کا دور، اس سے اس انداز میں گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ خلاصہ سا ہو جائے۔ یہ ذکر میں آپ کو ایک حدیث کا فرما رہا تھا کہ برائی کو اچھائی سمجھنا، تصور کر لینا دماغ میں، جو کہ اب ہو گیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا، اب لوگوں نے سچی مچی حقیقت میں برائی کو اچھائی سمجھ لیا اور جو دین کی ضد تھا اس کو دین بنا دیا۔ میں بھی شامل ہوں، میں بھی گناہ گاروں کی فہرست میں شامل ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ شاید کوئی میری غلطی دور ہو جائے، کوئی میری اصلاح فرما دے کہ یہ دین نہیں ہے یار جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 1 سب سے اہم چیز آج کے دور میں جو ہمارا دور چل رہا ہے، کوئی شخص بھی سود سے بچ نہیں پا رہا۔
اللہ کہتا ہے میری لڑائی ہے، میری لڑائی ہے اور میرے نبی کی لڑائی ہے اس سے جو سود کا کام کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کون کون مقابلے میں کھڑا ہے؟ ایک طرف اللہ ہے اور اس کے نبی ہیں محمد مصطفیٰ، کائنات کی طاقت، رحمت للعالمین، جن کے لیے تقریب ہوا ہے، اور ایک طرف ہم کھڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری لڑائی ہے، اور بابا خاموشی سے سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، کم از کم لڑائی میں شامل تو نہ ہو۔ پوری دنیا میں سودیوں کی سپورٹ کی جا رہی ہے، ان کے حق میں دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ میں نے بینکوں میں مولوی صاحبان کے فتوے لٹکے ہوئے دیکھے ہیں، فتوے مولوی صاحبان کی، ایک گاڑی کے بدلے، ایک پجیرو کے بدلے، ایک لینڈ کروزر کے بدلے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جو بینکوں میں لٹکایا گیا ہوتا ہے کہ یہ کام سود کا کام نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، لٹکایا ہوتا ہے بینکوں میں۔ مولوی صاحب کو ایک گاڑی دے کے، مولوی صاحب برا نہ بنائیے گا آپ لوگ، جو لوگ بھی اپنے اوپر ٹائٹل یہ چڑھا دیتے ہیں کہ ہم مولوی ہیں یا عالم ہیں، وہ اصل میں تو حقیقی عالم اور مولوی نہیں نہ ہوتے۔ تو اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ سمجھ گئے ہیں لوگ اس کو کہ یار یہ ایسے ہی، یہی دین ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ذاکر صاحب آ کے کہتے ہیں یا مولوی صاحب آ کے کہتے ہیں جس نے ایک آنسو بہا لیا محمد و آل محمد کی مظلومیت پر، وہ جنت میں جائے گا بہرحال۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ نہیں۔ کیونکہ آپ کو میں دو شخصوں کا نام بتاتا ہوں جنہوں نے آپ کو تو اس طرح رو ہی نہیں سکتے جس طرح وہ روئے تھے۔ جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ کی والدہ جنت البقیع میں آ جاتی تھی کربلا کے بعد، بیٹھ جاتی تھی باپردہ اور روتی تھی، نوحہ پڑھتی تھی بلند آواز میں۔ مدینے کے لوگ چھپ چھپ کر وہ لوگ نوحہ سنتے تھے اور روتے تھے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں نہیں مانتی کہ میرا عباس مارا گیا، اس کی جرت ہے کہ میرے عباس کو مار سکے۔ یہ پڑھتی تھی اپنے بیٹوں کے نام لے کر، اور پھر آخر میں آ کے کہتی تھی کہ جب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ فاطمہ کو حسین مارا گیا تو میں کہتی ہوں کہ کہاں میرا عباس مارا گیا ہوگا تو حسین مارا گیا۔ یہ پورے لوح ہے، بہت طویل لوح ہے، پڑھتی تھی تو لوگ سنتے تھے۔ لعین ابن لعین مروان پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، سنتا تھا، اتنا روتا تھا، تاریخ میں لکھا ہے اتنا روتا تھا کہ اس کی داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسوں سے۔ اب ذرا مجھے ذاکر صاحب سے، مولوی صاحب کے پوچھ کر بتائیں کہ جس کی آنسوں سے ذکر کربلا سن کر، مظلومیت کی داستان سن کر داڑھی بھیگ جاتی تھی، اس کو جنت میں لے کے جانا ہے؟ مروان کو جنت میں لے کے جانا ہے؟ ایک بادشاہ کے سامنے مولا متقیان علی علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا، ان کے بھائی نے جناب عقیل نے ذکر شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ دھاڑے مار کے رویا جو علی علیہ السلام کا مخالف تھا، جس سے ساری جنگ تھی مولا کی، سارا دین کی لڑائی جس سے لڑی جا رہی تھی۔ شہادت علی علیہ السلام کے بعد ذکر علی ان کے بھائی سے سنا، اپنے دربار میں دھاڑے مار کے رویا، بہت رویا، آنسو پوچھتا رہا بڑی دیر۔ اب ہمت ہے تو اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ سارے کا سارا دین ٹھپ ہو گیا نا اس پر بات پر۔ دین یہ نہیں تھا، مظلومیت کا ساتھ دینے کا نام کربلا ہے۔ مظلومیت کا ساتھ دینا اچھائی ہے، دور سے کھڑے ہو کر برے لوگوں کو جعلی طور پر اچھے کام کرتے ہوئے دیکھ کر تعریف کرنا اور انہیں جنت اور دوزخ کے ٹکٹ دینا، یہ دین نہیں تھا۔ بدل گیا ہے سارے کا سارا دین اس غیبت کبریٰ کے طور پر۔ ختمی برکت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین غربت سے، اسلام غربت سے شروع ہوا تھا اور آن قریب غربت کی طرف لوٹ جائے گا۔ غربت سے شروع ہوا تھا
ان قریب غربت کی طرف لوٹ جائے گا. بس بشارت ہو ان غریبوں کو جو اس وقت اس دین پر قائم رہے. حدیث صرف شیعہ نہیں ہے، بریلوی سنی اہل حدیث سب کی کتابوں میں یوں ہی لکھی ہوئی ہے جیسے میں عرض کروں. اسلام غربت سے شروع ہوا تھا، ان قریب غربت کی طرف ہی لوٹ جائے گا. بشارت ہو اس دور کے غریبوں کو، بلکہ ہر دور کے غریبوں کو، کہ جو دین پر قائم ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ غربت کا معنی ہے غریبی، پیسہ نہ ہونا. شروع میں جب اسلام آیا تو غریبوں نے، کمزور لوگوں نے، فقیروں نے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. امیر جو معاشرے کے لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو ابھی یہ دور آئے گا کہ جو غریب ہیں بس وہی مسلمان رہ جائیں گے، جو امیر ہیں اس کا اسلام ختم ہو جائے گا. اس کا معنی یہ نہیں، ختمی مرتبت کے فرمان کا یہ معنی نہیں. غربت عربی میں کہتے ہیں اجنبیت. اجنبیت جس کو کوئی جانتا نہ ہو، یعنی آپ ایک محلے میں رہتے ہوں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے. آپ ایک شہر میں رہتے ہوں، آپ کا کوئی آشنا ہی نہ ہو. اسی لیے تو سرکار مولا امام حسین علیہ السلام کو غریب کربلا کہتے ہیں. صلی علی محمد و آلہ. کربلا میں کھڑے تھے، دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں، اجنبی تھے. زہرا کا لال کربلا میں اجنبی. غربت کا معنی ہے اجنبی. اسلام شروع ہوا تو رسول خدا نے کہا کہ لڑکیوں سے اچھا سلوک کرو، ان کو دفناؤ نہیں، عورت کو برابری کا درجہ دو، بیٹوں سے زیادہ پیار کرو، ان کو اپنی معاشرے میں اپنی فخر کا باعث بناؤ. تو انہوں نے کہا یہ کون سی غریب باتیں کر رہے ہو؟ اجنبی باتیں تھیں ان کے لیے، مکہ والوں کے لیے یہ اجنبی بات تھی کہ عورت کو بھی عزت دینی، بیٹی سے بھی پیار کرنا ہے. بیٹی کو تو دفن کر دیا جانا چاہیے، بیٹی کے ساتھ تو اچھا سلوک نہیں ہونا چاہیے، بیٹا غلط ہوتا ہے. اس معاشرے میں یہ غریب بات تھی، اجنبی بات تھی. آپ نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک لا الہ الا اللہ. وہ معاشرہ کہتا تھا کہ ہاں اللہ ایک ہے، لیکن اس اللہ کے چھوٹے چھوٹے نمائندے ہیں، حبل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اللہ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں. تم کون کیا کریں؟ ان کو چھوڑ دیں، ان کو نہیں چھوڑ دیں گے، تمہارے والا اللہ بھی بیچ میں لا کے رکھ دیتے. غریب تھی یہ بات اس وقت، لا الہ الا اللہ، اجنبی بات. آپ نے فرمایا کہ رشوت نہیں لینی، بے ایمانی نہیں لینی. مسجد بنانے جا رہے ہو، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہو، خانہ کعبہ، آپ نے فرمایا کہ حرام کا مال اس میں نہیں لگنے دینا. جس کے پاس حرام کا مال ہے اٹھا کے لے جائے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، لکڑی ہے، اینٹیں ہیں، پتھر ہے، اس میں حرام حلال کیا ہوتا ہے؟ جب خانہ کعبہ بن جائے گا تو طواف کرتے ہیں، ہم اس کا حج کرتے ہیں، وہ تو حلال چیز ہے نا. تو بس ٹھیک ہے. غریب بات تھی ان کے لیے کہ پیسے کی خرچ کرنے کے لیے دین میں یا پوری زندگی میں حلال روزی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اس وقت یہ اجنبی بات. ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اسلام غربت سے شروع، سارے کا سارا دین جب میں بیان کرتا تھا، جب میں کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو وہ کہتے تھے یہ کوئی نئی بات لے کے آ گئی، اجنبی بات، غربت کی بات. اس غربت کی بات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری جب میں نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، انہوں نے کہا یہ احد والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس نے بانٹا ہوا اپنے آپ کو اس کی بتوں کی شکل میں، یہ جو بت تھے، اب ان کی اللہ کی پرستش اب یوں ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں. اچھا اب رسول خدا کیا فرماتی ہے؟ ان قریب غربت کی طرف لوٹ جائے، اسلام ان قریب اجنبی ہو جائے. اور آج بھی بالکل آپ اگر غور کریں گے اپنے معاشرے پر،
آج اگر آپ کو میرے جیسا نالائق یہ عرض کرنے کی کوشش کرے کہ مسجدوں کا بناؤ سنگار مت کرو، میناروں کو بلند مت کرو، گنبد بہت بڑے بڑے نہیں بناؤ، شیشہ مینا کاری مسجدوں میں نہیں کرو، کیونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ مسجد سادگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ مسجد میں آنے کے بعد غریب اور امیر کو غربت یعنی فقیری اور امیری کا احساس نہ دے، برابری کے احساس کے ساتھ آئے۔ میں 4.5 مرلے کے گھر میں رہنے والا شخص کہ جس کو کبھی پورے 2 3 4 سال میں سفیدی کروانے کے لیے پیسے اکٹھے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہوں تو جب یہاں آتا ہوں تو یہ لش بش، یہ ایئر کنڈیشن، پتہ نہیں ایئر کنڈیشن میں نے دیکھے نہیں تھے زندگی میں کہ نہیں، ایسے مزے کی چیزیں میں اللہ سے ڈر جاتا ہوں کہ اللہ تو بڑا امیر ہے، اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، اس کے اوپر تو بڑا لگا ہوا ہے۔ سادہ سی مسجد محمد مصطفیٰ کی ختمی مرتبت کی جب میرے امام نے دوبارہ تشریف لے کے آنا ہے، اللہ کی قسم اسی طرح کی مسجدیں دوبارہ بنا دینی ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پڑھ لیا احادیث پڑھ لیں، ساری مسجدوں کو ملا دے گا اور فرمائیں گے وہی بات جو غربت کے دور میں محمد مصطفیٰ نے کہی، اسلام کے اول غربت کے دور میں، کہ مسجد تو اللہ کے لیے ہے۔ مسجد تو وہ ہے جس کی بنیاد روزے اول سے تقوی پر رکھی جاتی ہے، سورۃ توبہ۔ روزے اول سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی جاتی ہے، شیخ صاحب کے، حاجی صاحب کے، میاں